وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا دفاع اچھے انداز سے کرو، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ ہمارے یہاں ایک غلط اصول چلتا ہے، کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ ہم بھی انسان ہیں تمہاری طرح کے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے زندگی کا، لیکن یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، بلکہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جس دن ہمیں یہ سبق سمجھ آ گیا کہ برائی کا جواب اچھائی سے کیسے دینا ہے، اس دن سے ہمارے گھروں کے خاندانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمید۔ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ پکی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہمیں ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے کہ جی فلاں میرے ساتھ اچھا نہیں، فلاں میرے ساتھ اچھا نہیں، عورتوں کو خصوصاً فلاں میرے ساتھ ایسا کرتی ہے، فلاں ایسا کرتی ہے۔ میری بہن اس فکر کو تم بلا دو کہ میرے ساتھ کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں، بس یہ فکر اختیار کر لو کہ میں اچھا ہوں کہ نہیں، میں اچھی ہوں یا کہ نہیں۔ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر ہو، دوسروں کی فکر نہ ہو کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے اور کون نہیں اچھا۔ ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں، اتنا اچھا بنائیں کہ اچھا بنانے کا حق ادا کر دیں۔ جب ہم اچھے بن جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی بھی برائی نہیں کرے گا۔ ہم برائی کا جواب جب اچھائی سے دیں گے تو برائی کرنے والے کو خود شرم آئے گی۔ تاہم پھر بھی اگر کوئی ہمارے خلاف برائی کرے گا تو اس کا جواب اور انتقام اللہ لیں گے، کیونکہ جو اللہ کا ہو گیا اس نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نیک لوگوں کا میں سرپرست ہوں۔ جس طرح کسی بچے کو اگر کوئی مارے تو ماں باپ دفاع کرتے ہیں، اسی طرح کسی بندے کو اگر کوئی تنگ کرے تو اللہ پاک دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ کوئی صاحب آئے، انہوں نے ان بزرگ کو تکلیف دی تو فوراً ان بزرگ نے ان کو تھپڑ لگایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت
ایسا کیوں کیا، فوراً بدلہ دیا؟ تو فرمانے لگے کہ اصل میں اگر میں اس سے بدلہ نہ لیتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اپنے بندوں کا بدلہ میں خود لیتا ہوں، انتقام میں خود لیتا ہوں۔ تو مجھے خطرہ تھا کہ اگر اللہ نے اسے بدلہ لے لیا تو یہ تو تباہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے تھوڑا سا تھپڑ مار کے بدلہ لے لیا تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے حاسدین بہت تھے، ستانے والے بہت تھے، تنگ کرتے تھے۔ آپ کے جب والد فوت ہوئے تو ایک حاسدین میں سے ایک بندہ آیا، دروازے پہ دستک دی چھیڑنے کے لیے۔ امام صاحب جب باہر آئے تو امام صاحب کو کہنے لگا کہ تمہاری ماں سے میں نکاح کرنا چاہتا، تمہاری والدہ سے میں نکاح کرنا چاہتا۔ اب یہ بات کتنی سخت ہے اور کتنی عجیب ہے۔ امام صاحب کو برا تو لگا، ناگوار تو لگا، لیکن صبر کر لیا، برداشت کر لیا۔ اللہ والے بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتے ہیں۔ اور جواب بڑا عجیب دیا، فرمانے لگے میری والدہ جو ہیں طیبہ ہیں، بالغہ ہیں، ان کو اپنے نکاح کا خود اختیار حاصل ہے، ان کے نکاح کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ میں جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر ان کی مرضی ہوگی تو آپ کے ساتھ نکاح کر لیں گی، اگر مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کریں۔ اب کتنا پیارا جواب ہے، کتنا برداشت ہے اس میں، کتنا صبر ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر گھر کو اندر واپس لوٹے تو پیچھے سے ڈرام کی آواز آئی۔ مڑ کے دیکھا تو وہ بندہ گر چکا تھا اور وہیں گر کے مر چکا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمانے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ تو جو بندہ دوسرے کی برائیوں پر صبر کر جاتا ہے اس کا بدلہ پھر اللہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کی فکر ہی چھوڑ دیں کہ کون ہمارے ساتھ اچھا، کون برا، کس نے کیا کیا، کس نے کیسا کیا، بس ہم اپنی فکر میں لگ جائیں کہ ہم کیسے ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے ہر بندہ پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنوں کا دل دکھا چکا ہے، کتنوں کا دل چھلنی کر چکے ہیں، کتنوں کو تکلیف پہنچا چکے ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے۔ کتنے لوگ ہم سے ناراض ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح ایک بندہ مسلمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، اب کوئی مفتی اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائے گا کہ کافر ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن کام تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بھی کفر ہے، کام تو پھر کافر والا ہی ہے۔ تو صحیح مسلمان نہیں ہے وہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ صحیح مسلمان وہ ہوگا جو احکام الہی کو پورا کرے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے زبان سے، اپنے فعل کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ بندہ، اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو صحیح سچا مسلمان بننے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے انسان کو ایسا بننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ چنانچہ معاشرت کیا ہے؟ معاشرت یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ضروریات کو دوسرے بندوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک کی ضرورت کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ بھی ضروریات آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہر بندے کو دوسرے بندے کی اس دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ ہم جو ایک لقمہ کھاتے ہیں، ہم ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں
تو ہم ذرا غور کریں کہ اس لقمے کو تیار کرنے میں کتنے لوگوں کا کردار ہے۔ سب سے پہلے بیج بویا، گندم آئی، اس کو کاٹا گیا، اس کو گاہا گیا، دانے صاف کر کے پھر اسے پیسا گیا، پھر اسے آٹا بننے کے بعد گوندا گیا، پھر اسے پکایا گیا، پھر اسے لایا گیا، پھر اسے کھایا گیا۔ تو کتنے لوگ ایک لقمہ ہمارے منہ تک پہنچانے کے لیے خدمت کر لیں۔ اگر یہ سب کی خدمت ہم نہ لیں، ہم کہ جی ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا رہوں گا، میں خود کفیل ہوں، میں مستغنی ہوں، اب پھر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ضروریات کو دوسرے بندوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب جوڑا ہے تو پھر دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا محتاج ہے، تو محتاج بن کے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے بندوں کی قدر ہو۔ کوئی بھی بندہ کہیں بھی ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے بھی اس کی کبھی ضرورت پیش آئے گی، تو ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں، کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی بندہ کام آ جاتا ہے، اس لیے دل میں یہ ہو کہ کبھی مجھے بھی اس کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ ایک دوسرے کے اس طرح جو ہے محتاج بن کے، احسان مند بن کے، قدر کرنے والے بن کے رہیں، اس چیز کا نام معاشرت ہے۔ یعنی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور اسی طرح عزیز اقارب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ ان سب لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نام معاشرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ رشتہ داری کیسے کھڑی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت اسی طور پہ کوئی شکل دی ہوگی، جسم بن کے وہ کھڑی ہو گئی اور مکالمہ کرنے لگی، کہنے لگی یا اللہ آپ نے اس مخلوق کو تو پیدا کیا ہے لیکن میرا کھانا خراب ہو جائے گا۔ رشتہ داری کہنے لگی میرے یہ حقوق ادا نہیں کریں گے، میں تو پریشان ہو جاؤں گی، تباہ ہو جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو کہا کہ رشتہ داری کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ تو جو بندہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کے گھر کو جوڑتے ہیں۔ جس طرح اینٹیں جڑتی ہیں تو گھر بنتا ہے، افراد کے دل آپس میں جڑتے ہیں تو خاندان قبیلہ بنتا ہے۔ تو ہم نے اپنے خاندان قبیلوں کو توڑ توڑ کے ایسا کیا ہوا ہے جیسے گرا ہوا مکان، اپنے خاندانوں کو ہم نے توڑ دیا، گرا دیا۔ تو آپس میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں ذرا سا محسوس ہو کہ کوئی ناراضگی آ رہی ہے، کوئی خفگی آ رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو فوراً جا کے معذرت کر لینی چاہیے، معافی طلبی کر لینی چاہیے تاکہ یہ جوڑ باقی رہے۔ ہمیں جوڑ کا حکم دیا گیا، توڑ کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہم ہمیشہ اسی در پہ رہتے ہیں کہ بس فلاں نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں معمولی باتوں پہ عورتیں آپس میں لڑائیاں کرتی ہیں اور وہ چیز پھر آگے بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے آپس میں جو ہے بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور معاشرت کا خیال رکھیں۔ اب جو ہے دین اسلام صرف اس بات کا نام نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی۔ دین اسلام ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہر کام کو شریعت سنت کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو استئذان کا حکم ہے، یعنی اجازت لے کر جاؤ، دستک دو، اجازت مانگو، اجازت ملے تو جاؤ، نہ ملے تو نہ جاؤ، یہ ایک حکم ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہے، ہر موقع پر دین اسلام نے ہمیں کچھ احکام سکھائے ہیں۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے اگر کوئی میرا مرید معمولات نہ کرے، ذکر اذکار نہ کرے، دکھ تو مجھے اس پہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ معاشرت کے اصولوں پر عمل نہ کرے، آپس میں لوگوں کا دل دکھائے، ناراضگیاں پیدا کرے، لڑائیاں جھگڑے کرے، فرماتے ہیں مجھے اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس چیز کو میں برداشت نہیں کرتا کہ ایک بندہ جو ہے معاشرے میں رہے اور صحیح طریقے سے نہ رہے۔
اس لیے حضرت فرماتے تھے اگر تم نے کوئی تصوف سلوک سیکھنا ہے، کوئی بڑا ولی بننا ہے، کچھ اور بننا ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ، انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ۔ تو پہلے انسان بننا ہے، انسان بنیں گے تو پھر انسانیت والی درجات ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی۔ تو جو انسان ہی نہ ہو، اس کے اندر جانوروں والی صفات ہوں، تو اسے کیا اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اور کیا اللہ تعالیٰ کی دوستی اور معیت ملے گی؟ اس لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، کردار اچھا نہیں ہوتا، ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ۔ اب جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا کہ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بکری ہے، گائے ہے، چارہ ڈال دو تو کھا لیتی ہیں، نہ ڈالو تو مسکین بن کے کھڑی رہتی ہیں، وہ کسی کو کاٹتی نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان تو پہنچاتے ہیں لیکن جب ان کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، مثال کے طور پر شیر ہے، جب یہ بھوکا ہو تو یہ پھر چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اور جب یہ بھوکا نہ ہو، سیر ہو، اس کا پیٹ بھرا ہو، تو اس کے سامنے جنگل کے جتنے جانور، شتر مرغ، خرگوش، ہرن گھومتے رہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ مشہور ہے کہ بھوکا شیر ہو تو جنگل کا ہر جانور اس سے کانپتا ہے، اور اگر پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو تو شتر مرغ اس کے دانتوں سے آ کر گوشت نکال نکال کے کھاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت مجبوری ہو پھر تو وہ نقصان پہنچاتا ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو اسے کیا ضرورت کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ لیکن تیسرے قسم کے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی ڈسنا، ان کے سامنے پتھر آئے ڈسیں گے، لکڑی آئے ڈسیں گے، دیوار آئے ڈسیں گے، انسان آئے ڈسیں گے۔ مثلا بچھو اور سانپ، ان کا کام ڈسنا ہے، حالانکہ ان کو ڈسنے سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا کہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، ان کا اپنا فائدہ بھی نہیں ہوتا، دوسروں کا بھی نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ ایسا کام کرے جس کی اخلاق ایسے ہوں کہ ہر وقت دوسروں کو ڈستا رہے، نقصان پہنچاتا رہے، تکلیف پہنچاتا رہے، یہ بندہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جانوروں میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو یا تو نقصان ہی نہیں پہنچاتے، اگر پہنچاتے بھی ہیں تو مجبوراً پہنچاتے ہیں، ویسے نہیں پہنچاتے، اور یہ تو خواہ جو ہے ہر وقت ڈستا رہتا ہے، تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق ایسے کرنے چاہیے کہ ہم انسانیت کے دائرے میں آ جائیں اور جانوروں کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو۔ حضرت اکرم ثانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے قیامت کے دن تم سے نوافل کا نہیں پوچھا جائے گا، رات کو تہجد پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تم تہجد میں کیوں نہیں اٹھتے تھے، اشراق کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ اگر تم پڑھتے ہو کرتے ہو تو اپنے لیے، اپنے درجات بڑھانے کے لیے، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا بھائی کا دل کیوں دکھایا تھا، چچا کا دل کیوں دکھایا تھا، اپنی فلاں رشتہ دار کا دل کیوں دکھایا تھا، اس سے کیوں ناراضگی اختیار کی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے کسی امتی سے، مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سالہ سال کی ناراضگیاں، اور جی ہمارا اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تو حکم دیا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، تم توڑے بیٹھے ہو، تو یہ توڑ کر بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو ان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں بناتے۔ تو آپ بنانے کی کوشش کرتے رہو، آپ جوڑو، وہ آپ سے سلام نہیں کرتا، آپ کیا کرو۔ اگر آپ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو آپ ایک دفعہ معافی مانگ لو، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کی اپنی قبر ہے، اسے خود اس کا جو ہے صلہ ملے گا، آپ کو اس کی جو ہے تدبیروں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ آپ کا بال بھی چڑھا نہیں کر سکتا، وہ کرتا رہے جو کرتا ہے، اپنی آگ میں خود ہی جلے گا۔ تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم رشتہ داروں کو آپس میں جوڑیں، جہاں توڑ ہے اس توڑ کو ختم کریں۔ لیکن اب دین اسلام نے ہمیں جماعت کی تاکید کی کہ فرض نماز ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھو، اکٹھے ہو کے پڑھو، مسجد میں جا کر پڑھو تاکہ اجتماع زیادہ ہو، آپس میں ایک جوڑ پیدا ہو، وگرنہ تو ہر بندہ اکیلے اکیلے گھر میں اپنی اپنی نماز پڑھ لے
تو گھر کے افراد بھی آپس میں نہ جڑے. گھر میں 3 بھائی ہیں، ایک بھائی ایک کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے میں، تیسرا تیسرے میں. نماز کے وقت بھی ان کا اجتماع نہیں ہوتا. آج کل کھانے پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ سنت تو یہ بھی ہے کہ گھر میں اجتماعی دسترخوان ہونا چاہیے اور اس پر اجتماعی طور پہ کھانا کھانا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اکیلے اکیلے کھانے کا رواج ہے. ایک بزرگ سے سنا کہ جس گھر میں 3 وقت دسترخوان بچھتا ہو اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی. تو 3 وقت دسترخوان بچھا کر 2 آدمی ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، اکٹھے اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. کھانے پہ بھی اجتماع ہونا چاہیے، نماز میں بھی اجتماع ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ایک اور درس ساتھ دیا، اگر کسی بندے نے کچا پیاز یا لہسن کھایا تو وہ اب مسجد میں نہ جائے، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی، ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف ہوگی. تو اجتماعیت کا حکم کتنا ہے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. گرمیوں کے موسم ہوتے تھے، جمعہ کا اجتماع بڑا ہوتا تھا، تو بعض دیہاتی لوگ کھیتوں سے کام کرتے کرتے سیدھے مسجد میں آ جاتے تھے، غسل بھی نہیں کرتے تھے، ان سے پسینے کی بو آتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے لازم کر دیا کہ جمعہ کے لیے جب آؤ گے تو غسل کر کے آؤ گے. بڑا اجتماع ہوتا ہے، ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہو تو پھر وہ اجتماع میں ایک عجیب سی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے سمیل. اس سے بچنے کے لیے غسل کو لازم کر دیا. اسی طرح دیکھیے حجر اسود ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی فضیلت کی بات. فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اور ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بیعت کی. کتنی فضیلت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہاں غم پھیل ہو، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو پھر فرمایا ایسے موقع پہ حجر اسود کو بوسہ دینا حرام ہے. تکلیف سے بچایا گیا. تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو اس کے پاس اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو، اس کی نیند خراب ہوگی. نیکی کا کام ہے لیکن تکلیف سے بچانا یہ پہلے ہے. تلاوت کرو ثواب ہے، حجر اسود کو بوسے دو ثواب ہے، جماعت کی نماز میں جاؤ ثواب ہے. لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کے نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مخلوق سے اپنا معاملہ صاف کرو، پھر خالق کے سامنے عبادت کرو، اس کا مزہ ہے. مرشد عالم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے گھر میں میاں بیوی کا آپس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں، کٹھے برتن ٹکرا جاتے ہیں، صبح کو ناراضگی ہوتی ہے، شام کو پھر راضی ہو جاتے ہیں، شام کو ناراضگی ہوتی ہے، صبح کو پھر راضی ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ والوں کا بھی آپس میں بعض دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تو اہلیہ کو کسی بات پر ڈانٹا، بات بھی جائز تھی، غلطی بھی اس کی تھی. اب ڈانٹنے کے بعد اللہ والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے چلے گئے. جب مصلی پہ کھڑے ہوئے سارے نمازی کھڑے ہو گئے، اقامت شروع ہو گئی، لیکن حضرت کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، مطمئن نہ ہو کہ میں اپنی اہلیہ کو ڈانٹ کر آیا ہوں اور اب آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہوں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. حتیٰ کہ اس بے چینی کی کیفیت میں نمازیوں سے کہنے لگے بھائی 2 منٹ کی مہلت دو، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں. دوبارہ گھر گئے، جا کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگی خدا کی بندی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں تمہیں ڈانٹ کر گیا تھا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کسی ایک بندی کا دل جو ہے مجھ سے ناراض ہو اور میں اللہ کی عبادت کروں، ایسی عبادت کا کیا فائدہ. تو معافی مانگی. اہلیہ کہنے لگی حضرت غلطی تو میری تھی، آپ نے جائز بات پہ ڈانٹا اور آپ کو حق بھی ہے، اس میں معافی مانگنے کی کیا بات. حضرت نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ تم کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا. تو انہوں نے پھر آ کر حکمن کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا. مطمئن ہوئے. اب آ کر جو ہے نماز جو ہے پڑھائی. تو اللہ والوں کا جو ہے مزاج ایسا تھا. اور ہم بیوی کو چاہے ساری زندگی گالیاں دیں ماں باپ کی اور برا بلا کہیں تیری نسل ایسی، تیرا خاندان ایسا اور تیرا فلاں ایسا، ہم سمجھتے یہ سب ہمیں حق ہے، بس یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. بیوی جو ہماری ہے اس کو جو مرضی کو، یاد رکھو اس کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی کو گالیاں کیوں دی تھی، برا بھلا کیوں کہا تھا. یہ گالم گلوچ دینا تو مومن کا کام نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
किसी मोमिन को कत्ल करना कुफ्र है और किसी मोमिन को गाली देना ये फिस्क है। तो कितने लोग घरों में तस्बीह वाले, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, जब बीवी के साथ मामला हो जाते हैं तो गालम गलोच करते हैं। ये गालम गलोच मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान को अपनी जबान पाक रखनी चाहिए। और बाद बीवियां भी ऐसी बद जबान और लंबी जबान वाली होती हैं, वो भी शोरों के साथ ऐसा मामला करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने अपने शोहर को मुंह चढ़ा कर देखा, मुंह बनाकर, जैसे गुस्से में देखते हैं या नाराज होकर देखते हैं, अगर अपने शोहर को इस तरह भी देखा तो उसकी सारी नेकियां उसके जिस्म से इस तरह निकल जाती हैं जिस तरह छिलके में से दाना निकल जाता है। और फरमाया ऐसी औरत को ना तो अल्लाह की रहमत हासिल होगी, न कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत हासिल होगी। तो बीवियां भी ख्याल रखें, शोहर भी ख्याल रखें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें, किसी को तकलीफ ना हो। अब तहज्जुद में उठना कितना फजीलत का काम है। रात के आखिरी पहर की इबादत अल्लाह वालों का शेवा है, अल्लाह वालों का तरीका है। लेकिन इसके बावजूद तालीम दी, सिखाया कि रात को जब उठो तो ऐसे अंदाज से उठो कि साथ सोए हुए लोगों को परेशानी ना हो। ये ना हो कि तुम उठो और जोर से दरवाजे मारो, दस दस, और इधर जो है बर्तन खटकाए और लोटा मारा और ये किया ताकि पता चले कि सूफी साहब आज तहज्जुद पढ़ रहे। ऐसा ना हो। कोई सूफी साहब नए नए तहज्जुद पढ़ना शुरू हुए तो अब रात को इबादत करते हैं, कोई देखता तो नहीं है ना। तो जब दिन को बंदा इधर उधर चलता फिरता है तो दिल में आता है काश ये रात को मेरी इबादत देखते तो अभी मेरा जो है बड़ी इज्जत एहतराम करते। दिल में ख्यालात आते हैं। तो रात को तो किसी ने देखा नहीं होता, किसी को क्या पता कि ये रात को इसने कितनी इबादत की, हम इसका अदब करें। तो अगर इखलास से करे तो अल्लाह ताला वैसे ही नूर चेहरे पे सजा देते हैं, तो लोग नेक लोगों की कदर करते हैं। तो फिर सूफी बताता है कि जी रात को जब मैं 3 बजे उठा था ना तो इधर 2 बिल्लियां लड़ रही थी, मैंने उनको ऐसे जूता मारा था। तो असल में बिल्ली का बताना नहीं होता बल्कि अपनी तहज्जुद का इश्तिहार देना होता है। तो खैर इस बात की तालीम दी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रात को जब तहज्जुद में उठते तो अपनी चारपाई से जब नीचे उतरते तो जूता ना पहनते, ऐसे ही पाँव घसीट घसीट के आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंचते और जाके फिर वुजू बनाते और आके नमाज पढ़ते। फरमाती है एक दफा मैंने देख लिया, मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, जूता क्यों नहीं पहनते। तो फरमाने लगे कि मैंने सोचा कि आयशा की नींद खराब ना हो जाए, आयशा को तकलीफ ना हो। तो हम तो कहते हैं बस घर में बीवी है, भाई है, बहन है, ये तो घर के आदमी, इनको जितनी मर्जी तकलीफ पहुंचाओ, ये तो अपने हैं सारे। माँ है, वालिद है, उनकी राहत का ख्याल नहीं रखते। तो घर में ऐसा निजाम बनाए कि एक दूसरे की राहत का ख्याल हो। कोई सोया है उसके पास शोर शराबा ना करें, लाइट ना जलाएं, उसकी नींद खराब ना हो, बस दूसरे को राहत पहुंचे, उसे सुकून पहुंचाए, एक दूसरे को सुकून पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चे अपने माँ बाप को सुकून पहुंचाने की कोशिश करें, राहत पहुंचाने की कोशिश करें। अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करें कि माँ बाप का दिल ठंडा हो जाए, माँ बाप का दिल खुश हो जाए, इतना खुश करें। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि उन्हें राहत सुकून पहुंचाएं, शफकत दें, प्यार दें, और ताकि उन्हें शफकत प्यार के साथ जो है किसी मंजिल तक पहुंचाएं, उनकी तरबियत करें। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, सही मानों में मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब जबान को पहले जिक्र किया और हाथ को बाद में जिक्र किया। इसमें भी उलमा ने नुकात लिखे हैं। एक वजह तो ये है कि जबान से तकलीफ इंसान ज्यादा देता है, हाथ से तकलीफ कम देता है, जबान से ज्यादा देता है। अब हाथ से तो बंदा उसको तकलीफ दे सकता है जिस पर जोर चलता हो, जिस पर इंसान को जो है कुदरत हो, कोई अपने से कमजोर हो तो बंदा उसको मार देता है, थप्पड़ मार देता है। जैसे बड़े छोटों को खामखा जो है थप्पड़ मार देते हैं, गलती थोड़ी होती है, पिटाई ज्यादा होती है। तो ये इसका भी हिसाब होगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जितनी गलती है उतनी सजा। उससे अब कोई उस्ताद अगर अपने शागिर्द को हिफ्ज़ की क्लास में ऐसे अक्सर होता है
بچے نے ایک غلطی کی، بس اس کو اتنا مارا کہ اس کی بازو اور ٹانگ ہی توڑ دیا، اس کی چمڑی ادھیڑ دی. یہ ظلم ہے، غلطی سے زیادہ سزا دینا. تو ہاتھ سے تو بندہ وہاں صرف سزا دے سکتا ہے جہاں بندے کا بس چلتا ہو. اگر کوئی ہو نا سامنے قوی بندہ، تو پھر وہاں انسان جو ہے نا کسی بلی بن جاتا ہے، پھر وہاں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. کمزوروں پر انسان شیر بنتا ہے، شیروں کے سامنے انسان پھر بلی بن جاتا ہے. یہ بندے کی حیثیت ہے. لیکن زبان سے انسان اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے جس پر ہاتھ نہیں چل سکتا. اور ہاتھ تو پھر اپنے سامنے پہنچتا ہے، لیکن زبان ہماری دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتی ہے. آج کل ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فون پر دوسروں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. کسی کی کال آئی، اسے 2-4 گالیاں دی، برا بلا کہا، فوراً آگے سے بند کر دی کال کہ وہ مجھے کچھ نہ کہہ سکے، بس میں ہی اس کو کہوں. تو بس اس کا دل دکھا کر پھر اس کی طرف سے جواب نہیں سنتے کہ میرا دل نہ دکھے، بس اس کا ہی دکھے. تو ہم دوسروں کا دل زبان سے دکھاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے اگر انسان کسی کو مارے، تکلیف دے، تو اس کا بھی زخم لگتا ہے، اور زبان سے کسی کو تکلیف دے تو اس کا بھی زخم لگتا ہے. لیکن زبان سے جو زخم لگایا وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے. یہ دل پہ جا کے لگتا ہے. ہاتھ اور نیزے سے لگائے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زبان سے جو زخم دل پہ انسان لگاتا ہے یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. چنانچہ فرمایا، بڑا عجیب شعر ہے، اس کو پڑھتے ہوئے انسان کا دل ہل جاتا ہے. فرماتے ہیں، جرحات السنان لہلتیا ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے لگائے ہوئے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو مرہم پٹی ہے، لیکن جو زبان سے انسان دل سے زخم لگاتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مرہم پٹی نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری، دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری، بری بیماری دل آزاری، کسی کا دل دکھانا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، جس بندے نے کسی ایک بھی بندے کا دل دکھایا ہوا ہے اس کے لیے قرب الہی کے اگلے دروازے بند ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، روحانی سفر طے نہیں کر سکتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے. تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں. زندگی میں پتہ نہیں کتنے بندوں کا دل دکھایا ہوگا، تو ہم ان سب سے معافی تلافی کریں. اللہ اکبر کبیرہ. عورتوں میں یہ بات بہت ہے، گھروں میں ایک دوسرے کا دل دکھانے والی ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ ساری زندگی پھر جو ہے دوسرا اسے بھول نہیں سکتا. بلانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں بھول سکتا، وہ باتیں یاد آتی. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں. چنانچہ ایک ساس اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اوپر سے کوئی ان کے بزرگ آئے، بڑے آئے، کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ تو وہ جو بہو تھی وہ ساس کو برا بلا کہہ رہی تھی. تو ساس سے پوچھا کہ یہ ایسا معاملہ کیوں ہے، کیوں تیری نافرمانی کر رہی؟ تو ساس کہنے لگی، بس ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس کو ایک لفظ نہیں کہا ہے، بس اس کے بعد جو ہے نا یہ ناچنا شروع ہو گئی ہے، اچھلنا شروع ہو گئی ہے، اور مجھے ایسے باتیں کہنا شروع ہو گئی ہے. تو پوچھا کہ تم نے کیا لفظ کہا؟ تو ساس کہنے لگی، بس میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تیرا باپ ایسا ہے اور تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں فلاں ہے اور تیرا باپ بھی ہے. میں نے ایک لفظ کہا، بس اس کے بعد یہ ماحول بن گیا. تو لفظ ہی تو ہم کہتے ہیں جس سے تیلی لگتی ہے. تیلی کا مسالہ تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اسے جب آگ لگتی ہے تو بڑے بڑے گھر جل جاتے ہیں. تو یہ تیلی ہے جو آپ نے لگائی، اس سے آپ بڑے بڑے خاندان جل سکتے ہیں اور بڑے بڑے گھر جل سکتے ہیں. تو ساس اور بہو کا یہ چکر چلتا رہتا ہے، یہ پرانی کہانی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایک جملے میں حضرت نے جو ہے ساس بہو کا مسئلہ حل کر دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچی جوان ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، کہتی جی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، میری ساس ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں، گھر میں اس کی بہو آتی ہے، خود ساس بن جاتی ہے.
تو پھر وہ کہتی ہے جی مجھے بہو اچھی نہیں ملی. تو جب بہو تھی کہتی تھی ساس اچھی نہیں ملی، جب ساس بنی تو کہتی ہے جی بہو اچھی نہیں ملی. تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتی کہ میں بھی اچھی ہوں کہ نہیں. تو حضرت نے اس جملے سے ساس اور بہو کا مسئلہ تو حل کر دیا کہ بھئی اپنی فکر کرو، اس کو چھوڑو. پہلے تم کہتی تھی ساس اچھی نہیں ملی، اب تم کہتی ہو بہو اچھی نہیں ملی. حقیقت یہ ہے کہ تم اچھی نہیں ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گھروں میں فساد پیدا کرے، گھروں میں جھگڑے پیدا کرے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کو جھگڑوں سے پاک صاف کریں، آپس میں محبت کی فضا قائم کریں، رشتہ داریوں میں آپس میں صلہ رحمی پیدا کریں. ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے اس بات پر کہ صلہ رحمی یہ رحم سے ہے، اور رحم مادر جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک نرمی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اب وہ کتنا عرصہ رہتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ادھر ہو ادھر ہو ہر طرف سے اس کو نرمی ملتی ہے. جیسے کسی نرم قوم پہ یا کسی نرم جگہ پہ ہم انڈے رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جس کو نقصان نہ پہنچے، نرم جگہ پہ رکھتے ہیں ٹوٹ نہ جائیں. تو نرمی پیدا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے. ہم رشتہ داریوں میں آپس میں ایسی نرمی پیدا کریں اور آپس میں ملا کریں. کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں نا رشتہ داروں کو بالکل چھوڑ دینا، سالہ سال تک پتہ ہی نہیں ہے میرا رشتہ دار بھی ہے کہ نہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں اس سے. کبھی کبھی ترتیب بنانی چاہیے، سالانہ ماہانہ اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملنا، اس کے سلسلہ بنانا چاہیے. چلے روز نہ صحیح، عید پہ مل لیا، دوسری عید پہ مل لیا، خوشی غمی کے موقع پہ ہم ملتے تو ہیں. کسی کی شادی ہے ہم جاتے ہیں کہ ولیمہ کھانا ہے، لیکن یہ سب رسمی ہے. ہم جاتے ہیں وہاں ولیمہ کھاتے ہیں اور پھر لفافے میں کچھ پیسے دیتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں فلاں صاحب کی طرف سے اتنے روپے ہیں. اور بعض جگہوں پہ دیکھا باقاعدہ فہرست بنتی ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے فلاں نے کتنے دیے، فلاں نے کتنے دیے. اب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہاں رجسٹر میں دیکھنا ذرا انہوں نے کیا دیا تھا. تو پھر دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے اتنا دیا تھا، چلو اتنا ان کو دے دے، چلو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دو. تو یہ جو ہمارا سلسلہ چلا ہوا ہے نا کہ اس نے اتنا دیا تھا میں اتنا کروں گا، اور دینے والا بھی اس امید پہ دیتا ہے کہ آج میں دوں گا تو کل مجھے بھی کوئی دے گا. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ سب دکھلاوا ہے اور رسمیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہدیہ دو محبت بڑھاؤ. تو ہدیہ دیں گے محبت بڑھے گی تب جب ہم اللہ کے لیے ہدیہ دیں گے. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، واللہ یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جس بندے نے 1000 روپے کسی شادی پہ اس نیت سے دیا کہ کل جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو وہ بھی مجھے 1000 یا 1500 دیں گے، تو یہ سود ہے. پیسے لیے اور پیسے لیے ساتھ اضافہ چاہا تو یہ قسم کا سود بن گیا. تو یہ سودی کاروبار ہم نے شروع کیا ہوئے شادیوں پہ، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے لکھ لے کر ہاں آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کسی کی شادی ہے، چپکے سے جا کر اس کو دے دیں. اپنی طرف سے لکھ لکھا والا معاملہ نہ ہو، نہ ایسی امید ہو. اگر وہ لکھتے بھی ہیں آپ اس کو ذہن میں نہ رکھیں، آپ اس کو ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ لکھیں گے اور میں ان کو بتاؤں گا اور کل یہ میرے ساتھ ایسا کریں گے. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. آپ اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں، بس دل میں یہ رکھیں کہ یہ صرف میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ اگر کریں گی تو مجھے ان کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے ان سے کوئی توقع ہے نہ کوئی لالچ ہے. تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ پیش کریں. اب اس کی علامت یہ ہوگی کہ کل اگر آپ کے کسی کی شادی ہو تو کوئی اگر نہ دے تو پھر آپ رجسٹر نہ دیکھیں، پھر آپ فہرست نہ دیکھیں، پھر دل میں نہ لائیں کہ فلاں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اس کی شادی پہ کیا کیا تھا اور اس نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ایسا نہ ہو. تو اس چیز کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر بات میں کر رہا تھا کہ رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑیں. تو رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے ہدیہ جو ہے بہترین چیز ہے. جیسے اپنی پھوپھیوں کو ہدیہ کرنا، اپنی بچیوں کو بہنوں کو ہدیہ کرنا، خالاؤں کو، اپنے چچاؤں. یہ چچا کے ساتھ بڑی جو ہے نا عجیب
دشمنیاں ہوتی ہیں اور عجیب ناراضگیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے، تو اپنے چچاؤں کو زیادہ ہدیے کرنے چاہیے اور چچا کو چاہیے بتیجوں کو دینا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا ماموں اور بھانجوں کی تو آپس میں بنتی ہے، لیکن چچا اور بتیجوں کی نہیں بنتی، تو اللہ معاف کرے اس رشتے کو زیادہ جوڑنا چاہیے۔ تو بتیجوں کو چاہیے چچا کی ایسے قدر کریں جیسے باپ کی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہے، باپ کی طرح ہے، تو بتیجوں کو اپنے چچا کی اس طرح قدر کرنی چاہیے۔ تو جس طرح اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، دل خوش کرتے ہیں، اس طرح چچا کی بھی خدمت کرے۔ تو چچا کو بھی چاہیے کہ اپنے بتیجوں کو اپنا بیٹا سمجھے، جب دوسری نظر سے دیکھے گا تو پھر فساد بنے گا، اس چیز کو ختم کریں۔ اب ابتداً ان کاموں کی مشق کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، بنا لوں، لیکن جب انسان مشق کرتا رہتا ہے نا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو مشق کرتے کرتے جو ہے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، پورا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے دل دکھاتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ تو ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ رات کو اٹھتی تو نہیں ہے، بس فرض نمازیں پڑھتی ہے اور فرض روزے رکھتی ہے، اس کے علاوہ روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن وہ اتنی بااخلاق ہے کہ کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اتنی وہ شریف ہے۔ فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے جو اخلاق ہیں یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے ہمیں یہ اخلاق سیکھنے چاہیے۔ عورتوں میں کچھ بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ایک تو غیبت کی بیماری، جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں کسی تیسرے کا تبصرہ اور تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر نہ معلوم کتنی غیبتیں ہوتی ہیں۔ حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، کسی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، اس کے پاس ایسا گھر، اس کے پاس ایسا سامان، ایسا فرنیچر، ایسے برتن میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس کا کمرہ اتنا سجا ہوا ہے میرا کمرہ بھی سجنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ان پر ناشکری بہت کرتی ہیں، ذرا سی تکلیف مشقت آ جائے بے صبری بہت کرتی ہیں، اور راز دان نہیں ہوتی۔ اگر شور کے بھی کچھ راز ہیں، باتیں ہیں، اس کو بتا دی، شیئر کر دی، تو بس وہ جو عورت اس کے پاس آئے گی اس کے ساتھ وہ داستانیں شروع کر دے گی کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عورت کی عجیب فطرت ہے، اگر یہ ایئرپورٹ پہ جاتی ہے نا جہاز میں بیٹھنے کے لیے، وہاں انتظار گاہ میں کچھ دیر بیٹھنا ہوتا ہے، تو ایک کرسی پر بیٹھی، ساتھ اس کی کوئی اور عورت آگے بیٹھی، اجنبی ہے، کوئی آپس میں تعلق رابطہ نہیں ہے، لیکن 2 4 5 منٹ 10 منٹ جو یہ یہاں دونوں بیٹھیں گی، ان کی فطرت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے شور کی شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا کے اٹھتی ہیں، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں، لیکن خواہ مخواہ کی باتیں اور وغیرہ۔ پھر عورتوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ وہ کینہ دل میں بہت رکھتی ہیں، کسی سے کوئی تھوڑا بہت ناراضگی ہوگی، اللہ معاف کرے، بس ہمیشہ دل میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب میں موقع پاؤں گی تو پھر اس کو بتاؤں گی، کہ دل میں کینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شب قدر میں ہر گناہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جس بندے کے دل میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک دل میں کینہ ہوگا سلوک کا سفر طے نہیں ہوگا، قرب الہی کا سفر طے نہیں ہوگا، اس لیے دلوں کو بے کینہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے اور آج کا اس کو سبق سمجھ لیں، وہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے ایک صفت، وہ یہ ہے کہ معافی مانگنا۔ ہمیں سوری کرنا نہیں آتا، معذرت کرنا نہیں آتا، کسی کے ساتھ بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، فوراً ہم معاف کر دیجئے، غلطی ہوگی، بس اتنا لفظ کہنے کی بات ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگنا اور ایک معافی دینا، ان دونوں چیزوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے بھی ہیں اور جو بندہ معافی مانگتا ہے اسے پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگیں، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تو بندوں سے معافی مانگیں، اس کا نام توبہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم سے ضائع ہوئے، کوتاہی ہوئی فرائض میں، تو اس کی معافی تو ہم یہاں اجتماعی طور پہ مانگ لیں گے، توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے، لیکن جن جن بندوں کے ساتھ زیادتی کی ان سے معافی جا کر مانگنی پڑے گی، وگرنہ کل قیامت کے دن اگر بندوں نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔
اس لیے ہر عورت ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ دنیا میں مجھ سے کوئی بندہ بھی ناراض نہ ہو، کسی بندے کا بھی دل مجھ سے دکھا ہوا نہ ہو، کسی قیمت پر بھی اگر کسی کا دل دکھا ہوا ہے تو اس کو راضی کرنا اگر پڑتا ہے تو اس کو راضی کرے۔ ہر عورت دوسری عورت کو اپنے سے راضی کرے، اس کا دل خوش کرے، جس کا دل دکھایا اس کا دل خوش کرے۔ ایسی زندگی گزاریں کہ آج کے بعد ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بنیں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم توبہ کی نیت کر لیتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ سب مرد عورتیں یہ نیت کریں، زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آج پکی سچی توبہ، آئندہ کے لیے نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ۔ اس نیت کے ساتھ آپ توبہ طائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ان کلمات کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 5 معمولات سن لیں، ان کو زندگی کا معمول بنائیں۔ 100 مرتبہ صبح و شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت جتنی بھی ہو۔ چوتھا کام، ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے دل میں یہ دھیان، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اذکار والدل یار ول۔ 5واں کام، صبح و شام کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ طریقہ یہ کہ آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا، دنیا و باقیہ کے خیالات دل سے نکال لیے، تصور کیا اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے، ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل سے اللہ اللہ کی آواز سننی ہوتی ہے۔ یہ 5 کام کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، نیکی تقوی کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ پھر جو بھی حالات کیفیات ہوں آپ اس عاجز کو بتا سکتے ہیں، فون کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، یا عاجز مزید رہنمائی کرے گا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا سے پہلے تھوڑا سا ذکر قلبی کر لیجیے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کریں، مستورات آنکھوں کو بند کریں، سب کی دشمنی جنوں کے خیالات دل سے نکالیں۔